السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر طرف افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں اور لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آنے والے الیکشن اچھے ہوں اور اچھے لوگ الیکشن جیتیں. میرے مہمان، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کو نہیں جانتا، پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے ان سے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ اگر اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور؟ کمان اسپیک. جی ظاہر ہے نہیں آپ ممبر تو نہیں ہیں اسمبلی کے. دیکھیں، یہی کہہ رہا ہوں میں کہ جب اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور؟ نہیں، آپ میرا کوئی قصور آپ ممبر تو نہیں ہیں اسمبلی. نہیں. پھر نہیں، کوئی پھر کیا قصور نہیں ہے نا. جی. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جب بل منظور نہیں ہوا، پھر پوچھ رہا ہوں ایک دفعہ اور آپ سے کہ اگر اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا تو میرا کیا قصور؟ نہیں، کوئی قصور ہے کوئی قصور؟ جی. پھر یہ میری بیوی گھر میں اس بل کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں پائی. آپ کو بات سمجھانی پڑے گی. جی اسمبلی میں بل منظور نہیں ہوا، جی. میرا کوئی قصور نہیں. نہیں. اب دوسری طرف بیوی میری جو ہے وہ بل کی خار مجھ پہ اتار رہی ہیں گھر میں. کیوں؟ پرسوں چوتھ بجلی کا بل آیا، پھاڑ دیا. کیا پھاڑ دیا. اس کے بعد آیا ٹیلی فون کا بل، کیا پھاڑ دیا. اس کے بعد آیا گیس کا بل، کیا پھاڑ دیا. کہہ رہی ہیں اب ہم بھی بل پھاڑیں گے. آپ کی بیگم ہے کون؟ بنت بطوطہ. ہر وقت سیر سپاٹے کرتی رہتی ہیں، ہر وقت. ان کی ایک عجیب تھیوری ہے یار. ان کی تھیوری یہی وہی کہتی ہیں کہ یہ جو مرد حضرات ہیں یہ صرف نکاح کے وقت منظور کہتے ہیں اور ساری زندگی پھر بعد میں نہ منظور کہتے ہیں. یہ تھیوری ہے ان کی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیگم کوئی سیاسی خاتون ہے؟ سیاسی تو ہیں مگر خاتون کہہ سکتی ہیں. اب 3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے بغیر بتائے ہوئے گھر میں رکھ لی میٹنگ. کیا رکھ لی؟ گھر میں میٹنگ. اب گھر میں میٹنگ رکھ لی، 60-70 خواتین جو ہیں ایک حلیے کی گھر میں انٹر ہوئیں. اور جو میٹنگ تھی وہ افطاری کے بعد تھی. اب افطاری شروع ہوئی. کھجور کھا کے جو گٹلیاں پھینک رہی تھیں وہ تو مجھے لگی اتنی کوئی خاص، اس میں میں برداشت کر گیا. کوئی، آپ نیچے کہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں بیٹھا تھا گھر کے کونے میں. اب وہ کھجور کھا کے گٹلیاں جو پھینک رہی تھیں تو وہ تو نہیں لگی مجھے، لیکن جو کھجور چوس کے منہ سے جب کہا کہ یوں جب گٹلی وہ مارتی تھیں، اٹ واز ہٹنگ می لائک اے بلٹ. تو بھائی صاحب آپ جی بھائی صاحب، وہاں سے ہٹ جاتے؟ کدھر سے ہٹ جاتے؟ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا ادھر سے ہٹ جاتی. جی. اب ایک گھر کا صرف وہی ایک کونا تھا بھائی جہاں سے مجھے وہ 60-70 خواتین جو ہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان میں ایک بھی دیکھنے والی چیز کوئی نہیں تھی. یہ افطار پارٹی آپ کی بیگم نے کی تھی؟ اصل میں یہ ہوتی ہے ون ڈش پارٹی ہوتی ہے، اور بیگم کے نام نکلی تھی کھجوریں. صرف کھجوریں اونلی. تو ون ڈش پارٹی مطلب؟ میں ایکسپلین کرتا ہوں، مجھے پتا تھا آپ پوچھیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری خواتین کیا کرتی ہیں، جگہ جمع ہوتی ہیں، لکی ڈرا جیسے نہیں ہوتا ہے،
ایک بال لے لیتی ہیں، اس میں ساری پرچیاں ڈال لیتی ہیں، کسی میں قیمہ، کسی میں روٹی، کسی میں آلو، کسی میں سبزی، کسی میں سموسے، کسی میں کھجوریں، یہ سب ہوتا ہے، بعد میں وہ ڈرا کرتی ہیں، جس کا جو بھی پرچی نکلتی ہے سمجھ رہے ہو بولے تو کیا ہے کہ بیگم کے نام کی نکلی پرچی کھجوریں، بیگم کے نام کی نکلی پرچی کھجوریں۔ اب جتنا میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ مجھے یہ لگا کہ انہوں نے پہلے سے ہی ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی تھی جس پہ کھجوریں لکھا ہوا تھا، صرف ہاتھ یوں ڈالا، یوں نکالا، اس میں کھول کے بتا دیا کہ یہ کھجوریں۔ ان کا 40-50 عورتوں کے لیے کھجوریں بھی بہت لانی پڑی، بہت ساری لانی پڑی، بہت، اور کھجوریں لینے بھی میں گیا تھا۔ لیکن اب آپ اس سے پہلے کہ میں کھجور خریدنے کا واقعہ آپ کو سناؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، آمین، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اب میں کھجوریں لینے کے لیے گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک کھجور کے اوپر مسٹر مقصود، ایک کھجور کے اوپر 70 80 مکھیاں بیٹھی ہوئی۔ لو بھائی، 3 کھجوریں تو مکھیاں لے کے میرے سامنے اڑی، ایسے نکل گئی۔ اب وہ جو کھجوریں بیچ رہا تھا اس کا رنگ تھا سانولا۔ جب وہ کھجوریں لے کے مکھیاں اڑی تو میں نے اس کو یوں کیا تو وہ سانولے فروٹ بیچنے، کھجوریں بیچنے والے کے چہرے پہ سے جو مکھیاں اڑی تو اندر سے نکلا ایک گورا پٹھان۔ او ہو 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 ہو، میں تو ہل گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ایکسکیوز می، مجھے سخت اعتراض ہے اس بات پہ کہ آپ یہ فرمائیے کہ آپ مکھیاں بیچ رہے ہیں یا کھجوریں؟ بھائی میری بات سنیے، پھلوں کی دکانوں پر ایرانی کھجوریں ملتی ہیں بند ڈبوں میں، بڑی اچھی پیک کی ہوئی، تو آپ وہاں سے ایرانی کھجوریں خرید لیتے ہیں؟ نہیں، ابھی سنو، میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگر جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر نہ پڑھتا تو میں خرید لیتا۔ مگر ایرانی کھجوروں سے جنرل صاحب کی کتاب کا کیا تعلق؟ میں تو ڈر گیا۔ میں نے کہا اگر ان کھجوروں کی پیکنگ میں بھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہاتھ ہوا اور خدا نخواستہ کسی خاتون کے منہ میں کھجور گئی اور اگر گٹھلی پھٹ گئی اس کے منہ میں تو توبہ توبہ، میرے گھر میں تو قیامت مچ جائے گی۔ جی آپ قصہ سنا رہے تھے 50 خواتین کی میٹنگ کا، تو ابھی میں کھجوروں کا قصہ پورا نہیں ہوا۔ جی، 4 کلو کھجوریں خریدنے گیا، میں بڑا غصہ ہوا، آئی واز ویری اپسیٹ۔ میں نے کھجور والے سے کہا، میں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے، تم کھجوروں کے اوپر سے مکھیاں کیوں نہیں اڑاتے ہو؟ تو جانتے ہو یہ کیا کہنے لگا پورے شہر میں فلائی اوور بن رہے ہیں اور میرے کھجور کے اوور فلائی ہے تو تم اعتراض کر رہے ہو؟ شکر کرو کہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈنکی مچھر نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور ڈنکی مچھر جو ہے مکھیوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مکھیاں جو تھیں وہ ڈنکی مچھروں کو بیٹھنے کا موقع دے نہیں رہی تھیں۔